بہت سے مذاہب گناہ کو سرمایہ بنا چکے ہیں اور اس سے کیپٹل جنریٹ کرتے ہیں، یعنی پیسہ کماتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو ٹھیک اسی جگہ رکھتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ رہیں۔ اس کے لیے کچھ ہتھ کنڈے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر دوزخ کے نام پر، جنت کے نام پر۔ اگر ان سے کام نہ بنے تو قبر کے عذاب کے نام پر ان کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ان باتوں کے برعکس مسیحیت گناہ کے حوالے سے ایک منفرد بات کرتی ہے۔ ایک مثال سے شروع کرتا ہوں جو مدراش سے لی گئی ہے۔ خدا نے حکمت، انبیاء اور بائبل سے سوال کیا۔ سب سے پہلے خدا نے حکمت سے پوچھا کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حکمت نے جواب دیا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے، اس لیے گناہگار کو روکنا چاہیے۔ پھر انبیاء سے پوچھا گیا کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور نبیوں نے کہا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس سے ہمیشہ کی زندگی کا استحقاق لے لینا چاہیے۔ پھر خداوند نے توریت سے پوچھا کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ توریت نے کہا کہ گناہگار شخص اپنے گناہ کے بدلے قربانی دے اور جیتا رہے۔ تینوں جواب سننے کے بعد آخر میں خدا نے اپنی رائے قائم کی، اور خدا نے کہا کہ گناہگار کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ توبہ کو عمل میں لائے تو میں اسے معاف کروں گا اور دوبارہ قبول کروں گا۔ اب اس توبہ کی کہانی کے تناظر میں غور کریں۔ بہت سے مذاہب نے اپنے رہنماؤں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، انہیں گناہ اور غلطی سے پاک پیش کیا ہے، جبکہ مسیحیت میں یعنی توریت، زبور اور اناجیل میں اسے مختلف طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ کہا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ بائبل میں نبیوں کی خطاؤں، غلطیوں اور ان سے ہوئے سرزد گناہوں کو بھی لکھا گیا ہے۔ کسی نبی کو اوور رومانٹیسائز نہیں کیا گیا۔ بائبل کے منطق سے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر خدا کا کلام پہنچانے کے معاملے میں خدا نبیوں کا خود ہادی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی سے خدا کا کلام پہنچانے کے معاملے میں خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے توبہ ایک مقدس عمل ٹھہرتا ہے۔ توبہ ایک خدائی تحفہ ہے جو حقیقت میں دنیا کے سامنے تخلیق کیا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مصنوعات دینے سے پہلے ان کی ضمانت دے دینا۔ توبہ کرنے کی صلاحیت کے بغیر دنیا کا وجود جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے میری غلطی پر افسوس ہے، یا میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی غلطی درست کروں گا۔ یہ الفاظ، یہ عمل اپنے جوہر میں بڑا مقدس ہے۔ اس کے برعکس قانون کی عدالت کو لیں۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا جرم کرتا ہے اور پھر جج کے سامنے کھڑا ہو کر ایک سچے توبہ کرنے والے خلوص کے ساتھ کہتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں اور معاوضہ ادا کرنے یا اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اسے درست کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا جج اسے جانے دے سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ قانون کے مطابق جج کے ہاتھ بندھے ہیں۔ ہاں، وہ سزا کو کم کر سکتا ہے مگر مکمل معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جج کبھی نہیں جان سکتا کہ وہ مخلص ہے یا نہیں۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ وہ شخص مخلص ہے یا نہیں، لیکن خدا کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ آپ اس وقت، اس لمحے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ لمحہ صرف ایک بار موجود ہے۔ دنیا کے وجود کے پورے تسلسل میں یہ خاص لمحہ خود کو نہ دہرائے گا۔ آپ نے اس لمحے کے ساتھ کیا کیا، اور آپ نے اس لمحے کو کیسے استعمال کیا؟ جیسے ہی یہ لمحہ گزر جاتا ہے، آپ سے کھو جاتا ہے، گویا گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حقیقت میں
بند ہے جسے آپ نے اپنے عمل یا بے عملی سے بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح سوچیں، خدا ہمیں توبہ کے ذریعے سلیٹ کو صاف کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ خدا ہمیں وقت کے ساتھ آگے بڑھانے اور وقت کے ڈی این اے کو دوبارہ ترتیب دینے کی اجازت دے رہا ہے۔ کسی بھی کمزور لمحے کا روحانی ڈی این اے جو شاید 6 مہینے، سال یا دہائیوں پہلے ہوا تھا، اسے آگے لاتا ہے۔ تو یہ دراصل ہمیں اسپرچول سرجری کرنے اور ایک کمزور دراڑ کی مرمت کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اب ہم سمجھ گئے کہ توبہ کیسے کام کرتی ہے۔ پچھلے لمحے جو وقت کے دھارے میں کھو گئے اور اپنے ساتھ ہمارے اعمالوں کو لے اڑے، خدا ہمیں توبہ کے ذریعے وقت میں پیچھے جانے اور اپنی غلطی سدھارنے کے مواقع دیتا ہے۔ یہی توبہ ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ انسان اپنی غلطی پہ توبہ کو عمل میں لائے اور میرے حضور جیتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔